یہ جو مناظر رہے ہیں اسرائیل کے اندر ہر روز دیکھتے ہیں مدی فلسطینیوں پہ ظلم کی جو انتہا ہوتی ہے، یہ کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اس طرح ڈالے. کشمیر کے اندر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں، جو ہندوستان کی فوجیں جو ہے وہ ڈال رہی ہیں، ان کے انسانی حقوق میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں. لیکن پاکستان میں مئی 9 کو جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا، پاکستان کے ایک دشمن کی طرح پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے اسرائیل کو انسانی حقوق یاد آ گئی. یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ جن ظالموں نے حملہ کیا تھا ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے، ان کو سزائیں دینی ہے، اور اس بات کے وہ منتظر ہے. آج حسب معمول ہمارے ساتھ جمعۃ المبارک ہے، ہمارے ساتھ مفکر اسلام سلطان پاکستان جناب سید اسر اسلام صاحب موجود ہوتے ہیں. ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ کیا کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی ہے، کیا اسرائیل کے اندر انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی، کیا پاکستان کی سالمیت پہ جن ظالموں نے جن ملک دشمن میں حملہ کیا تھا وہ انسانی حقوق میں بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب سے کوشچن رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو مناظر دکھائے اسرائیل میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، جب بھی دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، ایک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چیز سکھا گئے ہیں، ایک ہزار چیزیں سکھا گئے ہیں. ایک چیز کیا کہنا، لاکھ کروڑ یعنی علم کا شہر تھے، اور اپنے عہد میں ایسی باتیں جو ان کے اقوال تھے جو قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ ان کی تعلیمات. اسی سے میں آغاز کرتا ہوں اس منظر کو دیکھ کر، اس ہولناک منظر کو جو آپ نے اسرائیل میں ہونے والی اس ظلم اور بربریت کی، کہ یہ اسرائیل باقی دنیا کو مشورے دے رہا ہے امن کے. قل انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہہ کہ میں اللہ کے نظام کے قیام کے لیے کھڑا ہوں، انا للہ، اور میں ہمہ وقت اسی کے قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں، بس اس کے قانون کی طرف رجوع. جب بھی کبھی مصیبت پڑے، جب بھی کوئی نقصان ہو، جب بھی کوئی عذاب آئے، بس ایک ہی کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کلمے سے آغاز کرتے ہوئے آپ نے جو تحریک انصاف، دیکھیے مجھے ٹیلی فون کالز آئے، خاور صاحب مجھے ٹیلی فون کالز آئے، ای میلز آئیں، ٹیکسٹ میسیجز آئیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسرائیل اس انداز سے میدان میں اتر آیا ہے عمران خان کے سپورٹ کے لیے، ہم تو حیران رہ گئے کہ آپ نے کتنے سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان اسرائیل کا بغل بچہ ہے. آپ تو کتنے سال یہ کہتے تھے کہ اسرائیل اور یہودی لابی اور قادیانی لابی یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی ہے جو واپس اقتدار میں لانا چاہتی ہے انہی سیاست دانوں کو جو پاکستان پہ قابض ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے غریب کو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت سے محروم رکھا ہے. میں اور آپ ان خوش نصیب پاکستانیوں میں سے ہیں جو 50 سال پہلے ہجرت کر کے اس پاکستان سے زندہ بچ کے نکل آئے، اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے جیتے رہے، قرآن کی تعلیم یہاں دیتے رہے، اور امریکنز کو بھی یہ بتاتے رہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جس پر تمہارا ملک فاؤنڈڈ ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ آئیڈیالوجی ہے. تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ آپ نے دیکھا نہیں امریکنز نے کس انداز سے شان محمدی کا اقرار کیا کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس میں دنیا کے جو سب سے بڑے لا گیورز ہیں اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں امریکہ کا جھنڈا کیوں لگاتا ہوں، وہ بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں
تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے نظام محمدی رب العالمینی کے نظام کو قائم کیا ہوا ہے، تمہیں شعور ہی نہیں۔ یہ چیز پاکستانیوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو نظام سرمایہ داری ہے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی گئیں، جس میں ایک چیز کریشن آف پاکستان بھی تھی، اور اسی چیز کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو دیکھے ہی نہ، ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور آشکارا کہاں ہونا ہے؟ سب سے بڑا دشمن اس آئیڈیالوجی کا آپ کا جاہل پاکستانی ہے، سب سے بڑا دشمن، جس نے کبھی یعنی آنکھ کھول کے نہیں دیکھی، آنکھ کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی قرآن کریم کو۔ یعنی ان کو جب ترجمے نہیں ہوئے قرآن کے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے ساتھ۔ آپ کل ہی مجھے ایک صاحب نے شیئر کی کہ کوئی 5000 کتابوں کی ایک لائبریری ہے جس پہ قرآن کی مختلف آدمیوں کی تفسیریں، 5000 مجلد کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ آئیڈیالوجی جو اتنی سمپل تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے، وہ جو اکبر الہآبادی نے کہا تھا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ جو سرا ہے اس ڈور کا، وہ اس لفظ اللہ میں پوشیدہ ہے، جس کا مسلمان غلط ترجمہ گاڈ کرتے چلے آئے ہیں۔ جس دن یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کس زبان کا لفظ ہے، اس ایک لفظ میں پنہاں ہے، یہ سمجھنا کہ یہ آیتیں جو ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیتیں کیا ہیں، ان میں کیا ہے کہا گیا۔ لفظ اللہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پھر دہراتا جاؤں اس قوم کے لیے، اس بد نصیب قوم کے لیے جس نے میری آواز کو حد الوسع سپریس کیا ہوا ہے۔ فیس بک کے چینلز، ہر چیز کے اوپر شکایات شکوے انہی عمران خانیوں نے کیے۔ انشاءاللہ تعالی یوم القیامہ جس دن آئے گا، آپ دیکھنا کہ ایک فہرست جاری ہوگی ان خبیثوں کی جنہوں نے میری آواز کو سپریس کیا۔ تو لفظ اللہ کو پھر سے دہرا دوں کہ ذکر اللہ سے آپ شروع کرتے ہو، یہ الالہہ، اتھارٹی، گورنمنٹ، وہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جسے آپ گاڈ کہتے ہو، وہ ہے۔ اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ بتایا تھا، اللہ، یہ لفظ الہ کے ساتھ جب لام لگ جاتا ہے تو لام جو ہے، یہ جو قدیم زبان ہے، جس سے جو عہد نبوی کی رائج زبان تھی، اس قدیم زبان میں جو عہد نبوی کی رائج تھی، لام ایک پروناؤن ہے جس کا معنی ہے یورز، تمہاری۔ تو یور گورنمنٹ، اور یہ تھی وہ گورنمنٹ جو حضور نے قائم کی تھی۔ یہ ساری کی ساری کتاب ایک گورنمنٹ اور اس کے قوانین کے بارے میں ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے بد نصیب مسلمان نے اور ان نام نہاد اسکالرز نے کتابیں اور کتابیں لکھی ہیں، ڈھیر انبار۔ اور یہ بد نصیب مسلمان ان لوگوں کو اسکالر کہتا ہے، اسکالرز۔ اور یہ اسکالرز جنہوں نے فہرستیں لکھی ہیں، جھوٹ کے پلندے لکھے ہیں، اور 1000 سال سے اس ایک لفظ کو نہ سمجھنے یا دیدہ و دانستہ، جب آپ ایک کسی جگسا پزل میں ایک چیز کو اگر آپ غلط رکھ دو، ایک چیز پزل کے اندر، تو وہ پزل پھر حل نہیں ہوگا آپ سے۔ ایک سکوئر پیگ رکھ دو راؤنڈ ہول کے لیے، کبھی حل نہیں ہوگا۔ یہ سکوئر پیگ کیا ہے راؤنڈ ہول میں؟ وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ، کہ یور گورنمنٹ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ نعرہ تھا ان لوگوں کا
کہ وی آر ود آور گورنمنٹ، ہم اپنی اللہ کی جو گورنمنٹ ہے، بی ود یور گورنمنٹ، اپنی یہ جو تمہاری حکومت ہے بس اس کے ساتھی بن جاؤ، ونعم الوکیل، اس سے بڑا تمہارا کوئی وکیل نہیں. یور گورنمنٹ ول ٹیک کیئر آف ایوری پرابلم. اللہ کے فضل و کرم سے دس از واٹ دا گورنمنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ از فار یو اینڈ فار می اینڈ فار ایوری ون. ہم سب کے لیے ہے. اٹ ٹیکس کیئر آف ایوری پرابلم دیٹ وی ہیو. یہ تھا وہ نظام اسلامی جو مسلمان اس دور کے لوگوں نے قائم کیا، اور آج بھی مسلمان کھچا چلا آتا ہے امریکہ کی جانب، کھچا چلا آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب امریکہ پہنچتا ہے اپنے ساتھ اپنے جہنم کے انگارے بھی لے کے آتا ہے، اپنے جہنم کے انگارے لے کے آتا ہے، اور خود یہاں رہتے ہوئے بھی آنکھیں نہیں کھولتا، دیکھتا نہیں کہ یہ نظام کیا ہے. یہاں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا وہی جو ان کے ہاں ایمبلمز بنے ہوئے ہیں ان کی جہالتوں کے، حجاب، داڑھی، جبہ، اور سب سے گندی چیز اینٹی امریکن ریٹورک. سو پاکستان کے اندر گورنمنٹس ہماری جو قائم ہوئیں، جنہوں نے کریٹ کیا، پاکستان آرمی کو وہ سپانسر کرتے ہیں، وہی پاکستان کے اندر امن قائم کرتے ہیں امریکنز ہی کے ذریعے سے. اور پاکستان کے اندر جتنی خبیث جیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے ذریعے سے صرف ایک مقصد کہ امریکہ پیسے دے گا اور اس سے ہم سیاستدان موجیں ماریں گے. یہ ہے سیدھا طریقہ. یہ جو پاکستان کے مشرکین ہیں، بزنس مین، سیاسی جماعتیں بھی ان کی، اور دے رن دا الیکشنز، جمہوریت کا ڈرامہ بھی ان کا، ہر خباثت ان کی. اور کیا ارشد شریف اور کیا یہ دوسرے لوگ جن کے دماغ اتنے چھوٹے ہیں، ایک آدمی کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ عمران خان جیسے گدھے کے پیچھے لگ جائے. سو اتنے چھوٹے دماغ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عمران خان اور اس کا وجود، all they want is کہ ہمیں گوگیاں مل جائیں پاکستان کی، گول گول گوگیاں، that's all they want. تو گوگیوں کا جو کھیل ہے that is all they want. عوام، غریب کے لیے کیا ہے، غریب کا کیا ہے، اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سلطانی نظام، اس کی آواز جو عین محمدی نظام ہے، وہ نظام جسے اکبر اعظم نے قائم کیا تھا، وہ سیکولرزم جس کا علم گاندھی جی نے اٹھایا تھا، آج ذکر ہو رہا ہے. تو میں تھوڑا دہرانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ایک بھجن ہے. خاور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے جی؟ ابھی آئیے. آپ کی ہاں اور ہوں کے ساتھ ہی تو میں گا سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا کیونکہ مجھے ایک ہوں سننے والا ایک. تو جی بہت شکریہ. تو گاندھی جی کا جو بھجن ہے اس میں پنہاں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ ان کا فیوریٹ بھجن سنا ہے کہ وہ بس جہاں بیٹھتے تھے کہتے تھے بس یہ سناؤ. اور 500 سال پرانی یہ بات. ویشنو جن تو تینے کہیے جے پیڑ پرائی جانے رے. ویشنو وجن اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ تم میں سے سچا آل محمد وہ ہے جو پیر پڑائی جانتا ہے، جو پرائے کا درد جانتا ہے، جو اس کا یہ ہے اصل بات، یہ ہے اس میں. اور یہ بھجن اس کا یعنی بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑا خوبصورت پیغام ہے. نرسیما مہتا نام کے ایک صاحب گزرے کوئی 500 سال پہلے. سمجھ لیں ہندوستان نے بڑے عظیم الشان لوگ پیدا کیے. علامہ اقبال جن سے بڑے متاثر تھے، ان میں سے ایک پنڈت بھرتری ہری تھے، بہت پرانے، جن کی آپ
آپ جب بال جبریل کھولتے ہیں تو پہلی جو شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر، یہ خیال ہے بھرتری ہری کا. بھرتری ہری کا شعر نہیں ہے، یہ خیال ہے ان کی نظم میں سے خیال. یہ شعر تو علامہ اقبال کا ہے. نہیں علامہ صاحب کا شعر ہے بالکل بے شک، لیکن 7 بریکٹس میں علامہ صاحب نے لکھا ہے بھرتری ہری. تو بھرتری ہری کا جو خیال ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے علامہ صاحب جس سے جہاں سے علم ملتا تھا اس کو ایکنالج کرتے تھے. بچوں کی دعا ہے مثال کے طور پہ، آپ دیکھیے لب پہ آتی ہے دعا، اس کے آگے بیچ میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ماخوذ، یعنی کہیں اور سے آئیڈیا لیا گیا. اسی طرح سے وہ نظم، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، یہ بھی ماخوذ. اسی طرح سے بھرتری ہری کے خیال کو اس سے ماخوذ کہ پھول کی پتی سے. تو ذکر بھرتری ہری، پنڈت بھرتری ہری کا اس لیے کیا کر رہا ہوں کہ انہی کی عطا کردہ ایک اسی دور کے یا بعد کے دور کے نرسما، نرسما جو ہیں مہتا، ان کا یہ بھجن، ان کا یہ کلام اس میں پنہا ہے جو انہوں نے کہا کہ تم میں ویشنو کا وجن، اس کا صحیح معنی میں سن آف ویشنو، جیسے ہم کہتے ہیں سن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل محمد تم میں سے وہ ہے سچا جو دوسرے کا درد جانتا ہو، جو دوسرے کا درد، اور اسی درد کو سمجھتے ہوئے، اسی بات کو سمجھتے ہوئے گزشتہ 15 سال سے اپنا وقت، اپنا تن من دھن میں اور آپ صرف کر رہے ہیں اس پیغام کو اس بد نصیب جاہل قوم کو دینے کے لیے، جنہیں اس طریقے سے سپریس کیا گیا ہے. یعنی ان کو سیاستدانوں نے کیسے ہائی جیک کیا ہوا ہے، کس انداز سے. وہی سیاستدان جن کے غلط نظاموں کی وجہ سے اہل پاکستان عذاب عظیم میں مبتلا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور اس ہمیشگی کو ہمیش بنانے کے لیے یہ آپ کے سیاستدان ہیں، جس میں سر فہرست وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب جو اس سلطانی نظام کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، میرا ساتھی نہیں بنتا، اسے یہ سننا بھی گوارا نہیں کہ یہ آدمی کون ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں خاور صاحب، میرا جو ایکیڈیمک سٹیٹس ہے، میرا جو اپنی پرسنل لائف کا سٹیٹس ہے، کسی ایک کو لے آؤ میرے مقابلے میں، ڈیبیٹ کراؤ، جسے حج کہتے ہیں، ڈیبیٹ کرواؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سیاستدان کس باغ کی مولی ہیں. میں تو انہیں کچا کھا جاؤں گا، کسی کو لے آؤ میں انہیں کچا چبا کے کھا جاؤں گا. آپ نے دیکھا ہے جس انداز سے کھا. تو یہ بات آپ نے کہی، میں نے کہی کہ اسرائیل ہی ہے جو اس آدمی کو لے کے آیا، عمران خان کو. یہ کوئی معمولی اتفاقی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جا کر شادی کر لی ایک یہودی خاندان کی، امیر ترین خاندان کے اندر. آپ کو تو معلوم ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہو، یہاں میرے ساتھ کئی جوئش لڑکیاں ہیں، بہت ساری میری ریزیڈنسی میں جوئش لڑکیاں تھیں. میں نے تو اپنی ریزیڈنسی کی ابتدا جو کی بیتھ اسرائیل ہاسپٹل میں، جو جوز کا ہاسپٹل ہے، اس میں پہلا سال کام کیا تھا ریزیڈنسی ٹریننگ کا. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو جوز ہیں وہ ان کے آدمی تو باہر شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنی لڑکی کبھی بہت ریئر چیز ہے کہ کوئی جوئش لڑکی کسی غیر جو یعنی کرسچن کے ساتھ بھی بیاہ نہیں کرتی. اور وہاں سے آپ کے سامنے ایک آدمی ابھرتا ہے، عمران خان آف پاکستان. اور کیسے یہ گلوریفیکیشن دی گئی، میڈیا ان کا، نیوز پیپر ان کے، ٹائمز ان کا، نیوز ویک ان کا، ریڈرز ڈائجسٹ ان کے، اور یہ سارے کے سارے جسے چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ بت بناتے ہیں سیاست کے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو ان کا مقصد تھا. اور مقصد یہ تھا کہ لانگ ٹرم پلاننگ یہ تھی کہ جی ہو گیا پاکستان، اب
اس کو ڈیزالو کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اور ہاؤ ٹو فنش پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران میں قیام پاکستان کے جو 75 سال ہیں, اس میں اہل پاکستان نے سب سے بڑا جو کام کیا, انہوں نے دین اسلام کو دیکھا اور پہچانا, اقبال کی تعلیمات پہ بھی غور کیا, اور مفکرین جو گزرے ہیں اسلام کے ان کو بھی پڑھا, جانا کہ یہ اسلام ہے کیا. سو اس دوران میں مسلمان جو ہے وہ اس انداز سے اب جاگ چکا ہے کہ 1,00,000 اسرائیل بھی سازش کر لے, دیر از نتھنگ ڈوئنگ, کچھ نہیں ہوگا, کبھی کامیابی نہیں ہوگی. میں پہلا آدمی تھا جس نے اس بات کو, یا اور بھی لوگ تھے, اس میں پہل کوئی نہیں ہے, جس آدمی کو بھی آنکھ کھلی ہے اس نے کہا, لیکن پبلکلی اس بات کا اظہار کرنا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کیا, آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید صاحب نے بھی کیا, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا ایک ہیرو, کرکٹ کا ہیرو, پہلی بات تو یہ, اس کو ہیرو بنایا کس نے؟ Who the hell is he? Who the hell? He's just one ordinary cricket player. Very good in cricket, no doubt. بہت اچھا کھلاڑی ہے, 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں اور بھی ہیں, لیکن ایک کو چن کے کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور اس کا راز یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کو ایک ہیرو چاہیے. صابن کا اشتہار دینے کے لیے, ٹریٹ بلیڈ کا اشتہار دینے کے لیے, کسی ڈرنک پیپسی کولا کا اشتہار دینے کے لیے, ان کو ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے. بزنسز چلتے ہی اسی چیز پہ ہیں. آپ بھی دیکھیں تو جتنے بھی آپ کے جو بزنسز ہیں وہ اپنے اشتہار کے لیے میرے حسن کا سنگھار رکسونا صابن, تو وہ آ کے ایک خوبصورت اداکارہ یہ جملہ بولتی ہے, ہم نے ایک مشہور فلم سٹار سے پوچھا, آپ اپنے حسن کے نکھار کے لیے کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا, رکسونا. یاد ہے آپ کو یہ صاحب؟ اب میں آپ کے ساتھ, تو یہ رکسونا کہنے والی خوبصورت عورت, وہ جو لیور برادرز اور یہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں, یہی مشرکین ہیں, یہ بزنسز شرکے, دے رن دا ڈیموکریسیز آف ایوری کنٹری. اور یہ اپنے 2 کے 4 بناتے ہیں عوام کو, اور عوام کے لیے وہ ایک اشتہار چاہیے, اشتہار کے لیے ایک فیس چاہیے. ابھی وہ ایک اور کرکٹ کا کھلاڑی ہے پاکستان کا, لیکن اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس بد نصیب کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ وہ ہیرو بن سکے, کیونکہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کو ایک خاص قسم کی. پاکستانی عوام کے بارے میں منٹو نے ایک جملہ لکھا تھا کہ, اور اس کی ٹرانسلیشن میں انگریزی میں پیش کرتا ہوں, کہ یہ جو قوم ہے, دے لائک فیمنش مین, ان کو زنانہ قسم کے مرد اچھے لگتے ہیں اور مردانہ قسم کی عورتیں. تو وہ عورتیں جیسے ہماری فلم سٹار تھی, دیکھو نا جی, چھال مار دی سی, وہ نغمہ نہ سی ہوستا, ہائے 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 ہائے, نغمہ تے سلونی ہے, میری زندگی ہے نغمہ ہے, تو اے چھالا مار. ہاں جی, عالیہ, کیا بات ہے جی, عالیہ تو بڑی محنت کر کے یہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں. آئی ہیو آل ریسپیکٹ فار جتنی ہماری ڈانسرز ہیں, آئی ہیو امینس ریسپیکٹ فار آل دیز گرلز. لیکن میں جو چیز بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ہاں مقبول ہے, اٹس اے اسٹرینج کلچر, یہ برِ صغیر کا کلچر, لیکن خاص طور پہ اس میں پاکستانی کو نامرد قسم کا مرد پسند ہوتا ہے, اس کو ہیرو کہتے ہیں. وہ جرا جدی کڑیاں منگنا شکل ہوندی ہے نا جی, ہاں جی, خسرا کچھ اور چیز ہوتا ہے جی. ایک ہوتا ہے جس میں ایک نسائیت پائی جاتی ہے, نسائیت, ایسے کر کے عمران خان دیکھ رہا ہے, ایسے کر کے بات کر رہا ہے. میں نے تو دیز آر دا پیپل جن کو زنانے بھی کہتے ہیں. بات یہ نا جی, میں نے کہا تھا کہ یہ معاشرہ, آپ کی سیاسی تحریکیں, یہ بیوی فروشوں کا ایک گروہ ہے. بیوی فروش, انہوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں فار اے اسپیسیفک پرپز. بیویوں کا مقصد یہ ہوتا ہے, اور وہ جو جس کے ساتھ کیا کہتے ہیں, انہوں نے شادی نہیں کی, انہوں نے مطاع کیا,
مطاع کیا. آپ کو یاد ہے اس گدھے کا نام, وہ کیا نام ہے؟ شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی. انہوں نے شادی نہیں کی, انہوں نے مطاع کیا. یہ وہ ہے جو قبروں کی کمائی کھاتا ہے. یہ آدمی کتنا اچھا جملہ ہے, قبراں دی کمائی کھان والا بندہ. تو یہ آپ کے رہبر ہیں. جعلی نکاح تھا ان کا. یہ عدت وغیرہ تو پوری نہیں کی تھی. یہ متشدہ کی یہ قریشی کیا بکواس بازی کر رہا ہے سر. ایک ہوتی ہے شادی, بیوی, اس کو آپ معروف طریقے سے بیاتے ہو, پبلک جانتی ہے, جیسے پبلک جانتی ہے نائلہ میری بیوی ہے. کتنے سالوں سے؟ 45 سال سے. معروف طریقے سے پبلک جانتی ہے. اب باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ انڈر گراؤنڈ لیول کے اوپر خفیہ انداز سے گند بھی ہوتا ہے. اس معاشرے میں کوئی پرفیکٹ معاشرہ نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, لیکن خدا کے واسطے گند کو گند کہو. جسٹ ڈو دیٹ. آپ اگر اس کو کہہ دو گے متاع, نعوذ باللہ, اور اس کے بعد انہوں نے حدیثیں اور روایات گھڑی ہوئی ہیں کہ استغفر اللہ کہ محمد عربی اور ان کے ساتھی بھی یہی کرتے تھے. یہ جو واہیات حدیثیں اور روایتیں ہیں وہ یہ قصے کہانیاں سنا کے حضرت محمد کو, جنہوں نے مشرکین سرمایہ داروں کے خلاف اور 95 جنگیں لڑیں, جن کی آدھی زندگی جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری. دس از واٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز. اور حدیثیں اور روایات بتاتی ہیں کہ وہ ایک رات میں, نعوذ باللہ, میں تو میری بچیاں ہیں, پلیز اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال لو, اپنے کانوں میں انگلی ڈال لو, جو میں آپ کو ابھی سنانے والا ہوں کہ بخاری شریف میں لکھا ہے ایک رات میں 11 عورتوں کے پاس جاتے تھے. اس قسم کی واہیات خرافات باتیں. اور یہ جو ترجمہ ابھی کر رہے ہیں سویڈن والے قرآن کا, آپ سن رہے ہیں نا؟ جی. یعنی سویڈن کے بدلہ لینے کے لیے عرب اب کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ لینے کے لیے کہ ہم 1 لاکھ کے پتہ نہیں 10 لاکھ قرآن کے سویڈش زبان میں ترجمے شائع کریں گے. اور ان ترجموں میں کیا لکھا ہے اور تفسیروں میں, جس قوم نے زوج کا ترجمہ بیوی کر دیا, اور زوج ازواج یہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملٹری کورس کھڑی کی تھیں, ایک ریجمنٹ تھوڑی تھی. آپ جو ریجمنٹس ہیں ان کو, جو ساتھی ریجمنٹس ہیں ان کا ذکر, اس میں ایک جنگ کا ذکر ہے, اور ہر جنگ کے لیے اقیم الصلاۃ, اقام الصلاۃ, اٹھو اور جنگ کرو. یہ خطبہ ہے. صلاۃ کا ترجمہ کر دیا نماز. اور آگے سے بڑھ کر ان لوگوں نے جو ظلم کیا, یعنی صلاۃ, جو لفظ سواد لام لام سلل, اس کا روٹ ورڈ ہے سلیل السلاح, یہ جو تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ بجتی ہیں اس کی آواز کو سلیل السلاح کہتے ہیں. یہ جو سٹیل کی تنگ آواز آتی ہے, خاص قسم کی آواز آتی ہے, اس کو, جیسے آپ نے بھی کبھی شوٹنگ رینج پہ گئے ہوں تو جب آپ ویپن کو لوڈ کرتے ہیں خاص قسم کی آواز ہے, اس کو کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا. سٹیل جس وقت ٹک کر کے لگتا ہے, اسی طریقے سے اس دور میں, یعنی جیسے آج اب ویپنز لوڈ کرتے ہیں ایک آواز آتی, اسی طرح سے ایک آواز تھی جسے سلل کہتے ہیں, وہ نوائز جو تلواروں, اس کا ترجمہ مسلمانوں نے نماز کر دیا. مسلمانوں نے کیا کرنا ہے, یہی یہودی تھے جی ترجمہ کرنے والے. ابن کثیر یہودی, آپ کے صحاح ستہ, یہ 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں, سب کے سب مصنف جو ہیں جن سے منسوب ہیں یہ کتابیں, جن سے منسوب ہیں, اب اللہ جانے آگے پروموٹ کرنے والے کیا تھے, کون تھے. بہرحال ان میں سے ایک بھی آدمی عربی نہیں ہے, none of them. اور یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ نمازوں روزوں والا اسلام, اور وہ اسلام جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے ڈسگرنٹلڈ مسلمان پیدا کرتا ہے جو صرف اور صرف تباہی کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ ہمارا پرابلم یہی ہمارا مذہب ہے, جس مذہب نے ہمیں دنیا کی موسٹ سیلفش قوم بنا کے رکھا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو یہود جو ہیں, انہوں نے عمران خان کو تیار کیا ہے اور یہاں تک پاکستان کو پہنچا دیا. سر یہ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بندے کو استعمال کر کے؟
مقصد صرف یہ ہے کہ ٹو کنٹرول پاکستان فار دیئر انٹائر پرپس یہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، کہ کہیں خدا نخواستہ، اور یہود بڑا چوکنا ہے خاور صاحب، میں آئی سے دس ان یور پروگرام، میرے ویڈیوز کو فیس بک کو کیا تکلیف ہے میرے ساتھ مجھے بولو، میں ایک لائسنس فزیشین ہوں امریکہ میں، 45 سال سے ایک سپاٹ لیس میرا کیریکٹر ہے، ایک شکوہ ایک شکایت نہیں ہے، اور پھر ایک چیف ہوں، پر مجھے کیوں بین کیا، مجھے کیوں بین کرتے ہیں، مجھے چھوڑیں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا نا جی امریکہ کا، فریڈم آف سپیچ کے جو چیمپئن ہیں انہوں نے بند کر دیا اس کو، کہا جی یہ آشکارا کر رہا بھید، اصل میں بھید نہ کھول دے کہیں، چپ کر دڑ وٹ جا، سو دا آبجیکٹ از کہ کہیں خدا نخواستہ یہ رب العالمینی کا محمدی نظام وہ آشکارا نہ ہو جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیالوجی دی تھی دنیا کو، وہ اتنی بلند آئیڈیالوجی ہے، اتنی بلند کہ قوم انسانیت اس تک پہنچ ہی نہیں پائی، کہ a government by the law of God اور الحکیم، یہ پروکلیمیشن، یہ اعلان، جیسے امریکہ از فاؤنڈیڈ آن a declaration، اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحریک واز فاؤنڈیڈ آن این پروکلیمیشن، ایک اعلان کیا تھا ایک یتیم بچے نے، ایک اعلان، پروکلیمیشن، اور یتیم بچہ اور یتیم بچہ ہم سب یتیموں کے لیے ایک مثال قائم کر گیا، کہ لوگوں انا بشرم مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، خبردار کبھی مت محسوس کرنا کہ تم یتیم ہو، تمہاری آئیڈیالوجی اگر اتنی پاورفل ہے دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، سنے گی تمہیں، اور تم لاؤ گے وہ انقلاب، انا بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ کتنی مرتبہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ خدا نخواستہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نعوذ باللہ میرے اوپر کوئی پروں والے فرشتے آتے تھے یا یہ تھا وہ تھا، انا بشرم مثلکم، آئی ایم اے ہیومن بینگ جسٹ لائک یو۔ اور آئیڈیالوجی کی آپ وسعت دیکھیں، قرآن الحکیم، پروکلیمیشن ٹو کریٹ اے گلوبل گورنمنٹ، الحکیم، حکومتوں کی حکومت، اے گلوبل گورنمنٹ بائی دا لا آف گاڈ، تاکہ جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے جنت میں آ جائے۔ ایک گورنمنٹ کی جیسے ذمہ داری ہے، وہ اس کی ساری ضروریات زندگی پوری کرتی ہے، دیٹ کائنڈ آف اے گورنمنٹ۔ یہ تھی وہ جو سیرت آپ کو ملتی ہے، کہیں کہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ سر عمران خان ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا تھا، یہ میرا مطلب کچھ وہ کارڈ وغیرہ کھیل رہا تھا اپنے اسلامک یا مذہبی کارڈ کھیل کے اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں تھا۔ یہ دیکھیے جی، مذہبی کارڈ آپ کے ہاں کھیلنے کھلانے کا بڑا پرانا چکر ہے، یہ کوئی نئی چیز، کوئی پرانی ایسی چیز نہیں ہے۔ مذہبی کارڈ کا کھیلنا بڑا پرانا چکر ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں، یہ جو قیام پاکستان کی تحریک تھی، یہ کیا تھی؟ مذہبی کارڈ ہی تھا نا جی۔ تو مذہبی کارڈ، کیونکہ بہرحال انہوں نے یہ سوچا سمجھا کہ بیسٹ چیز یہی ہوگی کہ مسلمان جو ہیں لا الہ کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ مذہبی کارڈ جنہوں نے کھیلا، کھلوایا، پاکستان کا قیام اور آل دس، ٹھیک ہے جی، تو وہ ساری کی سارا کھیل تماشا جو کیا گیا قیام پاکستان کے لیے، تو مذہب کے نام پہ جو اقبال نے نظم لکھی تھی پنجابی مسلمان، کہ یہ پنجابی مسلمان جو ہے مذہب میں بہت تازہ پسند، اس کی طبیعت، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کوئی دوبارہ سے نئی اثر نوی گل کر رہی ہے تو وہ دوبارہ، تو یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ سو یہ مسلمانوں کو جلسے جلوسوں اور ان چیزوں میں، اور انہیں نہیں معلوم کہ اصل آئیڈیالوجی کیا ہے۔ تو عمران خان، ریاست مدینہ، یہ تماشا اینڈ آل دس نانسنس، بڑی مزے کی چیز ہے کہ عمران خان کے پاور میں آنے کے بعد، خاور صاحب، میں نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہ تھی
جی میں نے کہا تھا آپ عمران خان کو 1000 سال دے دو، جی تمہاری حالت کبھی نہیں بدلے گی، تم اسی طرح سے رہو گے. دس از میری تقریر اس خطبے کا عنوان ہے عمران خان کے 100 سال یا عمران خان کے 1000 سال. آپ 1000 سال عمران خان کو دے دو. عمران خان ہی کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ وزیر اعظم بنا لو اور ان کو بھی 1000 سال دے دو، تب بھی تمہاری حالت نہیں بدلے گی. اگر تم اللہ کو بھی آسمانوں سے اتار کر لے کے آ جاؤ اور ان کو اللہ کو کہو کہ تم ہماری اللہ جی حالت بدل دو، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر، اللہ بھی تمہاری حالت بدل نہیں سکتا حتیٰ جب تک تم اپنے اس مذہب کو تبدیل نہیں کرتے. یہ جو مذہب ہے آپ کا، جہاں انسانوں نے 1000 سال سے یہ عقیدے گھڑے ہوئے ہیں کہ منہ سے آوازیں نکالنے سے ثواب ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنی ذاتی ثواب کی خاطر، خاور صاحب سن رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں، یعنی سیلفشنس، ہر مذہب جو ہے اسی سیلفشنس کو سکھاتا ہے کہ مینو ثواب ہو جائے. یعنی وہ آدمی جو آپ کی مسجد میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، وہ آدمی جو، تو وہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ساتھ والے کی بھی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ اپنے، یعنی پوری مینٹیلٹی اس چیز کی. اور فوکس آپ دیکھیں، ابھی عید گزری ہے، یہ سارے دی ساری قوم وہ دنیا کتے پہنچی دی ہے بکرے دے دند گن دینے پہ کہ دوندا بکرا چاہیے جی سانو، کہ اگر دوندا نہیں ہوئے گا تو پھر میری عبادت قبول نہیں ہوئے گی. یعنی کین یو امیجن ہاؤ فکسیٹڈ دیز پیپل آر کہ مینو ثواب مل جائے. امریکہ بھی ثواب سکھاتا ہے. ثواب کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا. یہ جو امریکہ نے عراق فتح کیا، ایران، یہ جو عراق، اور پھر آپ کے سامنے جس طریقے سے امریکہ نے قابو کیا ہوا ہے افغانستان اور باقی اقوام عالم کو، اسے ثواب کہتے ہیں. یہ ہے چیز جو ثواب میں ملتی ہے. خالد ابن الولید سے کسی نے پوچھا تھا، یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہے، اس سے پوچھا تھا کسی یہودی نے کہ تمہارا بھی خدا کے بارے میں جو عقیدہ ہے، تو خدا تمہیں اس کے بدلے میں یہ جو ثواب ہے کیا ملتا ہے؟ بڑی خوب عظیم الشان بات ہے جو خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو جواب ہے. وہ جو مسلمانوں کا عظیم الشان ترین ملٹری کمانڈر، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا ملٹری کمانڈر نہیں گزرا. واٹ اے مین، واٹ اے مین. اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں ثواب میں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو 40,000 دیہات میں نے فتح کیے ہیں یہ ثواب میں ملیں، یہ ثواب میں ملیں. تو ثواب ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا. ہاں جی بالکل صحیح بات. وہ جدوں ہوندا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملتا ہے. یہ قوم جس کو ولد دوالین کہتے ہیں، دوالین کی قوم، گمراہ کن، ڈیلوژنل بلیفز کی ماری ہوئی قوم، اس قوم کو ابیوز کرتے ہیں ساری دنیا. اور اس معاملے میں سر فہرست خود مسلمان اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جسے آپ انٹلیکچوئل کہتے ہو، دانشور. یہ جو دانشور آپ کا طبقہ، دے آر دا ونس. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں بتاؤں ہاؤ ٹو ریکلیم بیک پاکستان کو واپس کیسے لینا ہے. سیاست سے، پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے. یہ سیاسی نظام ایسے نہیں. اس کے آپ انگلستان کے راستے کو دیکھیں کہ انگلستان کیسے آیا اور کیسے انگلستان نے پورے کے پورے ہندوستان کو اپنے پنجے میں لے لیا. ہاؤ؟ وہ تھا سلطانی نظام. انگلینڈ میں ایک سلطان تھا، کنگ آف انگلینڈ، اور اس کنگ کے ساتھ وفاداریاں، لائلٹیز جن کی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس جاہل دنیا کو، جو جاہل ہندوستان ہے، جہاں یہ لوگ
عورتوں کو ستی کرتے ہیں, عورتوں کو یعنی عورت کو کیا کرتے ہیں, وہ اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اسے ایک آگ کے اس کے اوپر بٹھا کے کہا جاتا ہے کہ اب اس نے اپنے شوہر کے پاپ کو بخشوانا ہے. یعنی اس درجہ تاریکی تھی اس ہندوستان میں. تو کہا تو کون لوگ تھے جی وہ, بس اس ماڈل کو پاکستانی غور کریں تو انہیں سلطانی نظام اور سلطانی نظام کیسے کام کرتا ہے اور کیسے وہ واپس اپنی سرزمین کو لیتا. چنانچہ آپ کو یہ نام ملیں گے, مختلف لوگ جو ایک دوسرے کو کبھی ملے بھی نہیں تھے, جانتے بھی نہیں تھے. رابرٹ کلائیو ہے, چارلز نیپیئر ہے, نسبت ہے, مکلوڈ ہے, اور آپ کو جن کے ناموں پہ سڑکیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں لاہور میں, ڈیوس روڈ, نسبت روڈ, یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ لوگ تھے. اور کیا کیا ان انڈیپینڈنٹ لوگوں نے, اپنے اپنے علاقے میں اپنی فوج کھڑی کی. کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا ان کا انگلینڈ کے ساتھ, نہ تو ای میل آتی تھی, نہ کوئی ٹیلی فون. 3 مہینے بعد تو بحری جہاز پہ کوئی رکا کھاتا آتا تھا. اور مٹھی بھر لوگوں نے اس یقین کے اوپر کہ ایک سلطان جو ہے ہمارا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو برنگ بیک گلوری ٹو آور آئیڈیالوجی. یہ تھا یقین. کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے, کوئی نمازی لوگ نہیں تھے. وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کے یہ کرتب شرتب جو کچھ بھی ہیں, ہندوؤں کے بھی کرتب دیکھتے تھے. انہوں نے یہ انڈیویجول لیول پہ فوجیں کھڑی کیں, اور انڈیویجول لیول کے اوپر جو فوج کھڑی ہوئی اس فوج نے شکست دی ان تمام نیشنلسٹ آرمیز کو, اور یوں جا کے برطانیہ کا جھنڈا ہندوستان پہ کھڑا ہو گیا. پاکستان کے اندر بھی جو میں سلطانی نظام اور خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں, that is the only way to reclaim back Pakistan. There is no other way. There is no other way. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ IMF بیل آؤٹ can help us get back to میری سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک بار کبھی پاکستان میں جو بھیک مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں نا شادیوں کے اوپر, ان کو آپ فالو کریں. جو بھیک مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی ان میں ٹنڈا بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی اپاہج بنا ہوتا ہے, کسی نے کوئی بچے اٹھائے ہوتے ہیں, کسی نے ایکس رے پکڑے ہوتے ہیں. میرے یہ ٹی بی ہو گئی ہے. میں نے ان لوگوں کو بھی فالو کیا ہے. میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ فالو کریں. تو یہ لولے لنگڑے بنے ہوئے, ایک بار میں نے ایسا کیا کہ اس زمانے میں جس وقت کوئی کسی فقیر کو کچھ زیادہ سے زیادہ کوئی 1 روپیہ دیتا تھا, تو میں نے 100 روپیہ ایک بھیک مانگنے والی عورت کو دے دیا. لو جی او دو بعد جو تمالاں پائیاں نے اس نے خوشی دیتا ہی نہیں جی. گاندھی بھی بہت سونا سی, اصل چ گڈوی وجا کے گا رہی سی, اور مینو حالی بھی وہ گانا یاد ہے. او دو بعد اس نے گانا گایا, دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی میں بند آنکھیں, پوجا کروں گی تیری. انہیں ایک گانا سنایا. اسی کسی ویاہ تے گئے دے ساں تے فقیراں دا لشکر سی. انہیں ایک گانا ایڈا سونا گایا, لتا دا گانا نال گڈوی. میں انہوں 100 روپیہ دے دیتا. لو جی او دو بعد منگن والے جڑے سان لشکر آ گیا تے خوشیاں کر رہے نے, خوشیاں. سانو خیرات مل گئی ہے, IMF نے سانو دے دیتا جے کچھ. یہ ہے اوقات پاکستان. یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا, اور میں گیت وغیرہ اسی لیے گاتا ہوں کہ شاید اس سے آپ لوگوں کی تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ تفریح طبع کا بھی سامان ہو جائے. میرا تو مشن وہ ہے جیسے بلے شاہ کہتا تھا, ایسا نچ کے یار منانا ہے. ہاں جی, کنجری بنیا میری ذات نہ کٹ دی. بلے آئی کہتا تھا. سو مجھے تو ایک پیغام کو دینا ہے, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, میں نچنا بھی پائے گا تو میں نچاں گا. اور سر سید احمد خان نے بھی یہی کیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جو تحریک تھی ہندوستان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, سر سید کی تحریک, واٹ واز دیٹ؟
ایجوکیٹ کرنے دی تحریک دے لئی ہے مسلمان کہندا سی نہیں خبردار. یعنی اس آدمی نے علی گڑھ یونیورسٹی کھولنے کا کہا, وہاں لوگوں کو انگریزی پڑھائیں گے, سائنس پڑھیں گے. یہ او دے مقابلے چ شبلی نعمانی صاحب جڑے سن, جڑے اس دور دے سب تو بڑے ٹھرکی بابے سن, یعنی وہ عطیہ فیضی نام کی ایک خاتون گزری ہے, بہرحال وہ قصہ. شبلی نعمانی مولانا صاحب نے, ان کے پاس پیسے تھے, مولوی دے کول تے پیسے ہوندے نے نا جی, اس نے سر سید دے مقابلے چ ندوۃ العلماء کھول دیتا جی. انہیں آخیا جی یونیورسٹیاں سانو پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں, خبردار اساں نہیں یونیورسٹیاں جانا, ندوۃ العلماء. اس تو پھر تواڈے اندر پھر جاہل 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 شبلی نعمانی کی تے فلانے کی تے ایتے ہو تو یہ اس تو بعد جڑی تواڈے اندر چیزاں پیدا ہوئیاں نے, سید سلیمان ندوی اور یہ ندوۃ العلماء اور یہ تمام چیزاں تواڈے اندر, انہاں لوکاں نوں اسی کہنے ہیں سکالرز تھے اسلام کے, اور انہاں لوکاں نے جویں تواڈے سامنے تواڈا مولوی طاہر القادری یا تواڈا مولوی ہیں جی, میرے یار جی بالکل میرا یار تے او اے سارے نے پیسے وٹے نے اس قوم کولوں. عمران خان نے بھی بھورا جا نہ مار لیا. نہیں سر یہ بتا دیں کہ مطلب جو موجودہ حالات ہیں, صورتحال ہے پاکستان کی, اور عمران خان جو ہے وہ ابھی بھی وہ بڑا اگریسو رویہ ہے, اور میرا مطلب یہ مئی 9 کا واقعہ بھی ہوا, اس کے اوپر توشہ خانہ کا بھی ہے, فارن فنڈنگ بھی ہے, 190 ملینز کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں صورتحال سر؟ دیکھیے جی, اسرائیل کا پریشر اتنا زیادہ ہے عاصم منیر پر, اسرائیل کا پریشر, یہ سارے پریشرز اتنے زیادہ. مرد مجاہد جو ہے پریشر لے لے گا, وہ اسلام کا سپاہی, وہ عاشق رسول جو ہے وہ پریشر لے لے گا, دست و بازو بن جائیں اس کا. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو مارشل لا نہ آئے, جس انداز سے اس ڈیموکریسی کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کریں گے وہ, اینڈ دیٹ از دا وے ٹو گو. ڈیموکریسی ایک نام ہی ہے اس چیز کا جسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو تو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یعنی آپ نے جلسے دیکھے تھے جو بائیڈن کے, یعنی جو بائیڈن کے جلسے, میں ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں, میں اپنے آپ کو اس دور میں ٹرمپین کہتا تھا کہ میں آئی بلیو ان ڈونلڈ ٹرمپ جو کرنے والا ہے بلا بلا بلا, فار واٹ ایور ریزن, میرا اپنا ایک پرسنل آئیڈیا تھا. اینی ہاؤ, سو آج بھی ہر وہ آدمی جو ریپبلکن پارٹی کا ہماری میٹنگ میں کہتے ہیں کہ رات 1 بجے الیکشن کا رزلٹ آ رہے تھے اور ہم سوئے کہ جی آبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ تو جیت رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو 2-3 گھنٹے میں کمال کیا ہے, 2-3 گھنٹے میں ایسی مینیپولیشن کی جس کے اوپر وہ ٹرمپ چیخیں ماری ہیں اس نے اور ٹرمپینز نے. سو جمہوریت کو اسی انداز سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اسی انداز سے کرنا چاہیے. جمہوریت نام ہے اس ڈائن کا, اسے اسی انداز سے گورنمنٹس مینیپولیٹ کرتی ہیں. اسی لیے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, تھوڑا سا 1-2 کویشچن بھی ہیں آپ سے. چونکہ سننے میں یہ بات آ رہی ہے, بڑی رومرز ہیں کہ سلطان پاکستان کو وزیر اعظم کے لیے, نگران کے لیے آپ کو کوئی میاں شہباز شریف صاحب کی کو کال آئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے, اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں سر؟ کیونکہ نام آپ کا گردش کر رہا ہے اس وقت وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم کے طور پہ. بسم اللہ, جس وقت بھی ہوگا, صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے, میری زبان پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی تو میں پاکستان چلا جاؤں گا. جو میں کہوں پلیز, میرے پاس وہ کیا کہتا ہے وہ گیت ہے کسی کا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, میری آواز ہی پہچان ہے, گر یاد رہے نام گم جائے گا,
چہرہ یہ بدل جائے گا. تو میری آواز ہی پہچان ہے، اور اس آواز میں میرا کچھ نہیں ہے، سب ان کا عطا کرتا ہے. لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا تو کچھ اوریجنل ہے ہی نہیں، میں صرف قرآن مجید پڑھے ہے. بات تو وہی ہوئی نا، یہ سب تیرا کرم ہے آقا، بات اب تک بنی. یہ سب اسی آقا کا کرم ہے. جس آدمی نے اس آقا کو پہچان لیا، سمجھ لو دی زندگی چانن ہی چانن، چانن ہی چانن، رحمتاں ہی رحمتاں. لوگ کہتے ہیں تیرے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ کیوں ہے، خوش کیوں ہے اتنا، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. مطلب اس گائیڈنس نے جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی، اسی گائیڈنس کی بدولت سے میرا گھر چانن. سو میری اگر یہ چیز اگر ایسا ہوتا ہے نگران وزیر اعظم، آئی ول ٹیک کیئر آف دس بزنس انشاءاللہ تعالی اور ہولڈ فیئر الیکشنز ان پاکستان. بٹ بفور دوز آئی ول میک شیور کہ مشرکین کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ بتائیں کہاں سے آیا یہ پیسہ، کس نے دیا یہ پیسہ. وہ جو کہا تھا میں نے ایک پروگرام میں، کون لایا ہے یہ جھمکے، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جتنا آپ کا الیکشن کا پرستار آدمی ہے کہاں سے آئے. تو سارے کے سارے یہ جو چیزیں، تو انشاءاللہ تعالی عاصم منیر صاحب کو آئی ہیو ریٹن ٹو ہیم، میری ایک کمیونیکیشن ہے ان کے ساتھ بھی، اور آئی ہیو سیڈ کہ جناب دیز آر مائی کنڈیشنز ٹو کم ٹو پاکستان. 1, give me the title of an honorary general. میں ایک کیڈٹ ہوں، میرے کلاس فیلوز میرے سے 15 سال جونیئر جو ہیں، وہ 10 سال جونیئر جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں. آئی ڈیزرو دیٹ، an honorary general in uniform, and I swear all my loyalties, of course, unquestionable to Pakistan. And number 2, there is no number 2. I will, with this power and with this empowerment, I will bring Pakistan back to the track جو ہماری آنکھوں سے اوجل کر دیا گیا. اور وہ تو 60 ڈیز کے لیے آپ ہوں گے نگران کے طور پہ، 90 days and those 90 days are very beautiful. وہ 90 days جو ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ وہ 90 days کیا ہیں. وہ 90 days قسمت بدل کے رکھ دیں گے اس قوم کی. اور انشاءاللہ وہ قوم جس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی، وہ قوم جو جس قسم کے نگران وزیر اعظم آئے ہیں پاکستان کے اندر، یا یہ جو مختلف کی نہ ہے جی اس بندے دا جڑا پاکستان، وہ بھی چھڈو، وہ جڑا اکانومسٹ ہے جڑا امریکن، جڑا عمران خان دا پٹھو سی، جڑا او دا کی نہ نہیں جی، وہ جڑا سال نہیں جی، وہ جڑا ساہ لے رہا جڑا ایتھے جنوں ساہ چڑھیا دا ہے تے جن جتیاں پیاں تے کہندا اللہ دی قسمیں مار دے بہت جے. You remember that character? ہاں، تو او جڑا کیریکٹر ہے جڑا اپنا شپنا اور اس دے وچ بڑا ایکٹیو ہویا دا. کل پرسوں میں دیکھیا او دا میٹنگ. سو یو نو آل دیز کیریکٹرز، وہ انہاں دے کولوں پوچھو، بڑی تسی پی ایچ ڈیاں کیتیاں نے، تہاڈی پی ایچ ڈی تو بعد تو کھٹیا کی ہے. آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. I'll tell you ایجوکیشن پیسے اپنا کس طرح کماتی ہے. ایز اے کنسلٹنٹ اس کا مقام کیا ہوتا ہے. You will know کہ اصل سچا کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے. So basically if and that would be کیا کہتے ہیں، ایک گیم چینجر ہوگا پاکستان کے لیے، ایک گیم چینجر ہوگا. کیونکہ I can talk to Americans کیونکہ میں تو I will guide them. انہوں نے امریکنز نے اپنے پیروں میں کلاڑی ماری ہوئی ہے، اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری جو یہ گیم کھیل رہے ہیں. اور اتنا اگنورنٹ قسم کا یہ ٹینا بھی ہے اس میں، اور مارتھا بھی ہے، اور یہ جتنی امریکہ کی سیکٹری لیول کی عورتیں، ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. دے ہیو نو ایجوکیشن، کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان کے ریالٹی کیا ہے. So basically I will bring back Pakistan and the United States of America back to its track. So inshallah ta'ala Pakistan کے لیے روشن ترین وہ دن ہوں گے once that happens. But these are my conditions once شہباز شریف صاحب understands this
that these are the conditions of Asrul Islam. I want to have the same protection which General Asim Munir has. ایک جنرل کے پاس اس کی حفاظت ہوتی ہے, اس کا دستہ ہوتا ہے, everything. And once I have that, I will take care of Imran Khan. I will take care of Imran Khan. یہ تو للی پوٹینز ہیں, یہ ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے, ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے. وہ جو قرآن کریم میں مسجد زرار جو بنائی تھی مسیلمہ کذاب نے, اس نے ایک ملٹری چھاونی بنائی تھی, تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ تو ریت پہ کھڑی ہوئی ایک دیوار ہے, ریت پہ کھڑی ہوئی ایک دیوار ہے, اس کا کیا؟ اور اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ اصلھا ثابت وفرھا فی السماء, وہ ایسا ایک مضبوط درخت ہے کلمہ طیبہ. وہ آئیڈیالوجی لا الہ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کلمہ طیبہ, وہ تو ایک ایسی عظیم و شان آئیڈیالوجی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نصیب کرے ہماری آواز, شکر ہے اللہ کا آپ کے بدولت گئی. If that happens, it will be nice. But even if this does not happen, خاور صاحب, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. میں پابند نہیں ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے مجھے نگران وزیر اعظم بنائے یا نہ بنائے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, میں اس لا الہ الا اللہ کو سناتا جاؤں گا قوم کو, میں نہیں تو کل, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں انسانیت کے پاس, ہے ہی نہیں. اور میتھڈ آف ایلیمینیشن کے ذریعے سے قوم نے دیکھ لیا خان صاحب کی اوقات, قوم نے دیکھ لیے باقی سیاستدان اور ان کی اوقات اور ان کی کیپیبلٹیز. So we need to bring back Pakistan on the right track, and I want to lead Pakistan into doing that, inshallah ta'ala al-aziz. اللہ آپ کا منہ مبارک کرے اور ایسا ہو. نہیں, یہ اطلاعات جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے یہی ہے کہ آپ کا نام بھی گردش میں ہے, چونکہ آپ کے رابطے شاید آصف منیر صاحب کے ساتھ بھی تھے یا کمیونیکیشنز کچھ جاری تھی اس شکل میں. تو کچھ تو ذرائع جو ہیں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی, شاید آپ کسی مصلحت کے تحت نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کا کن لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر رہے ہیں, لیکن برکیف یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ 90 ڈیز میں فیئر اینڈ شفاف جو الیکشن ہے پاکستانی قوم کو ملنے چاہیے, جس کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور جو ہمارے خلاف ایک یہود و نصار نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک فتنے کو ہم پہ کھڑا کر دیا تھا, you will finally take care of that فتنہ too. انشاءاللہ تعالی العزیز. اور کوئی بھی آواز, وہ جو کہا کسی نے, no true voice is ever lost, یہ بائبل سے کوئی ہے, سچی آواز کبھی بھی گمتی نہیں ہے, وہ ہمیشہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ فطرت جو ہے ایسی ہو کہ جی کسی نے آواز سچی اٹھائی ہو, اچھے سر میں گانے والا جو بھی ہے اس کا گیت سنا جاتا ہے. نغمہ داؤدی بھی لوگوں نے سنا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات دنیا سنتی ہے, آج بھی سن رہی ہے. No true voice is ever lost. اثر نو اسی آیات بینات پر مبنی, جن آیات بینات پر مبنی یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جھنڈا ہے. فاؤنڈنگ فادرز نے یہی کہا تھا, we believe in these self-evident truths. Self-evident truths, اس کو کہتے ہیں آیات بینات. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کے رزق کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے, سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے, اور سب سے اہم چیز سچائی کا بول بالا, رزق کی مساوی تقسیم, اور سب انسان برابر, مرد اور عورت برابر, کوئی دو قانون نہیں کسی کے لیے. مساوات ہونی چاہیے نا جی. ہاں جی, مساوات ہونی چاہیے, مساوات انسانی, جس کے اوپر آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے. آپ باقی چیزوں کو تو چھوڑیں, جو امریکہ مساوات تو ہمارے پیغمبر بھی دیکھیں گے نا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وہ تو جو سر آپ نے اور میں نے تو وہ سلطنت, مدینے کی ریاست, وہ سلطان
سلطان اعظم، دنیا کے عظیم الشان ترین سلطان، تاجدار حرم، تاجدار حرم، جنہوں نے اس دنیا کو ایک حرم بنایا اور تعلیم دی اثر نو آئیڈیالوجی سیدنا ابراہیم کی، تو ان کی عطا کردہ آئیڈیالوجی، تو یہ چیز آئے گی ضرور. یہ آئیڈیالوجی، اس میں اتنی طاقت ہے، اور مبارک ہیں وہ مسلمان جو آج تک قرآن کریم کو پڑھتے جاتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور مبارک ہیں ہمارے قاری قرآ جو ہیں، جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو صبح و شام، یعنی گونج رہا ہے پاکستان قرآن سے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. آپ دیکھنا کہ یہ ایسے کن فیکون اتنی جلدی پاکستان کو صحیح ڈائریکشن ملے گی، اس لیے کہ پاکستان کا نامراد ترین طبقہ تو اب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ یہی جو پیٹی بورجوا ہے، جنہوں نے 4 پیسے باہر کمائے ہیں، وہ عمران خان کے شہدائی بن گئے. اور یہ سارا ٹرک ان کو پتا تھا، پولیٹکس اسی طرح سے کھیلی جاتی ہے. سو گیا دور، آئی ہوا گئی ہوا، لے چلی چلے. وہ بھٹو صاحب نے گایا تھا گانا، آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب نے یہ ایک گانا گایا تھا جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا اور بھٹو صاحب نے پہلا جلسہ کیا. آپ کو یاد ہے قذافی اسٹیڈیم میں پہلا جلسہ انہوں نے کیا. تو بھٹو صاحب چونکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ گانے کے بول کیا ہیں، تو انہوں نے بچپن میں یہ گانا سنا ہوگا. وہ گانا ہے کے ایل سیگل کا گایا ہوا، بہت ذوق کی غزل ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. تو بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی جو 18 جرنیلوں کو ہی گوز، اس میں جنرل عمر صاحب بھی تھے، اینڈ ہی گوز، سب کو کک آؤٹ کیا، یہ جتنے بڑے لوگ تھے. اور ان کو کک آؤٹ کرنے کے بعد جو کہا، آئی ہوا گئی ہوا لے چلی چلے، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اصل گانے کے بول ہیں لائی حیات آئے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے زمانے میں سائیگل نے یہ گانا گایا تھا، آئی ہوا گئی ہوا لے چلی چلے. سو یہ وہ ان کا قذافی اسٹیڈیم، اور وہیں پہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم کا پھر نام بھی قذافی اسٹیڈیم رکھا. سو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری سیاست دان، آئی ہوا گئی ہوا لے چلی چلے. نیا پاکستان حقیقی معنوں میں وہ جو تغیر ہے، وہ جسے تغیر کہا ہے قرآن کریم نے کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے تغیر جب تک کہ قوم اپنے بلیف سسٹمز کو، اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرتی، کبھی بھی تغیر ممکن نہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے وہ تغیر، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تغیر آئے گا. اب پروگرام کے آخر میں آپ نے کوئی بٹن دبایا ہے جس سے آپ اور میں ایک اور فریم میں جلوہ افروز ہوئے ہیں. دیٹ از ویری نائس، بہت بہت شکریہ. نہیں وہ ٹچ تو آخر میں ہوتا ہے نا جی. جی ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. It was very nice discussion today، اور ہم نے اسے کوشش کی ہے کہ جو تمام ایریاز ہیں، جو ایشوز ہیں پاکستان میں اس وقت، اور خاص طور پہ جو ایشوز چلا تھا اسرائیل کا، اور ہم ان کے جو ریپریزنٹ تھے یونائٹڈ نیشن میں، جو انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کی بات کی ہے، یہ سراسر جھوٹ اور ایک بے بنیاد جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا ہے پاکستان کے خلاف. اسرائیل کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پہ ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اس سے زیادہ نہیں. کشمیر میں انسانی حقوق کی ان کو کبھی یاد نہیں آتا تھا. یہاں تک ہم کہہ سکتے کہ عمران خان کے دور میں جن کو ایک سیاسی لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کو جیل کی کال کوٹریوں میں رکھا گیا، اور ان کو چرس اور افیم کے کیسز جن پہ غلط قسم کے، جعلی قسم کے ڈالے گئے، تو یقینی طور پہ ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. ایبسلیوٹلی ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ پوری دنیا کو جو فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونی چاہیے، اسرائیل کے خلاف اس کا ایکشن لینا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہندوستان کر رہا ہے، اس کی بھی ہم بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا،
اور اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اور پاکستان پائندہ باد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پاکستان پائندہ باد.